السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو قرآن ورڈ ٹو ورڈ آج آیت نمبر 17 سے شروع کیا جاتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کے پہلے کی آیتوں میں مومنین کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد مشرکین کا ذکر ہوا، دونوں لوگوں کا ملا کر کے ذکر ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے، اور آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العالمین آگے ذکر فرما رہا ہے۔ ان لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ کن لوگوں کی مثال؟ یعنی یہی لوگ منافقین ہیں، مشرکین ہیں، جو بھی اللہ کے نافرمان ہیں اس میں شامل ہیں۔ مثلہم، ان لوگوں کی مثال، مثلو اصل میں مثال کو کہتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کی، ہم سے مراد، ہم اصل میں یہ پروناؤن ہے، کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور یہ کس کے لیے استعمال ہوئی؟ وہی منافقین، مشرکین، کافرین، ان لوگوں کے لیے یہاں پہ یوز ہو رہا ہے، اور یہ جمع کی ضمیر ہے۔ مثلہم، ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کمثل الذی، کا مطلب جیسا، مثل مطلب مثال، جیسے مثال ہے، الذی اس کی، مثلہم کمثل الذی، مثال ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ مثال ہے، جیسا کہ کام ہے، الذی ان لوگوں کے جیسی مثال ہے جس نے، الذی مطلب جس نے، استوقد جلایا، استوقد یہ فعل ہے، فعل ماضی یعنی پاسٹ ورب ہے جس کا مطلب ہے جلایا، نارن آگ، مطلب ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، فلما پس جب، فا مطلب پس، لما مطلب جب، پس جب یا پھر جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، یعنی آگ نے روشن کر دیا، کیا روشن، یعنی روشنی پھیل گئی، فلما اضاءت ما حولہ، تو کیا روشن کر دیا آگ نے، ما مطلب جو، حولہ اصل میں حول الگ ہے، اور اس میں دیکھیے آپ کو ہم بتا دیں یہ حول اور ہو الگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ما ہم نے بتایا ہے، ما یہ الگ ہے، ما مطلب جو اس میں بیان کیا گیا، حول جیسے بولتے ہیں حول، حول مطلب آس پاس کی چیز، ہو مطلب اس کے، یعنی جہاں آگ جلائی گئی ہے اس کے آس پاس کی چیز، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس فلما اضاءت پس جیسے ہی روشن کر دیا، ما حولہ جو کچھ بھی اس کے آس پاس کی چیز ہے، ذہب اللہ بنورہم، ذہبہ مطلب ہوتا ہے گیا، لیکن یہاں پر معنی ہے لے لیا، چھین لیا، ٹھیک ہے، ذہبہ مطلب لے لیا، لے گیا اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، ذہب اللہ، اللہ جو ہے یہ فاعل ہے، فاعل مطلب سبجیکٹ، اللہ نے لے لیا، چھین لیا، بنورہم ان لوگوں کی روشنی کو، بازر بھی یہ حرف جر ہے، جیسے کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کے پہلے بتایا ہے کہ بازر بھی اس کے کئی معنی آتا ہے، اور یہ ذرا فلیکسیبل ٹائپ ورڈ ہے، اس کا یوز جو ہے بہت جگہ پر ہو سکتا ہے، اور اس کا یوز الگ الگ معنوں میں ہوتا ہے، تو جیسا جس لفظ میں سیٹ ہو جائے ویسے اس کے معنی ہو جاتا ہے۔ تو بنورہم ان لوگوں کی نور کو، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نور کو چھین لیا، مطلب کیا ہے؟ آنکھ کی روشنی کو چھین لیا، مطلب وہ کیوں آگ جلائے تھے یا روشنی جلائے تھے، یا جیسے آج کے زمانے میں ہم بول سکتے ہیں کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے لائٹ جلایا، بلب جلایا، یا اسے موم بتی جلایا، اس طرح کی چیزیں بھی بول سکتے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو۔ قرآن میں یہ چیز نہیں لکھی، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے نور، یعنی ہم کسی چیز کو جلائیں تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے، اور جیسے ہی آگ جلی اور ہمیں کچھ دکھائی دیا، فوراً ہماری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، یعنی اندھے ہو گئے۔ تو ایسی مثال ہے ان لوگوں کی۔ وَتَرَكَهُمْ اور چھوڑ دیا ان لوگوں کو، فی مطلب میں، ظلمات مطلب اندھیروں، اندھیروں میں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا اندھیرے میں،
لا یبصرون، لا مطلب نہیں، یبصرون مطلب وہ دیکھ پاتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں یا دیکھیں گے. اب وہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے، ایسی حالت میں چھوڑ دیا کہ وہ لوگ اب نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہا ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کیسے ثابت کر رہا ہے؟ اس طریقے سے ثابت کر رہا ہے کہ دیکھو ان کے پاس اللہ کی روشنی آئی، اللہ کا نور آیا، نبی آئے، اسلام کی باتیں آئیں، قرآن، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ساری باتوں کو یعنی دیکھا اپنی آنکھ سے، سمجھا، لیکن اس کے باوجود بات کو نہیں مانا، ٹھکرا دیا، اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. تو کیا ہو گیا اس کے بدلے میں؟ اس کے بدلے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ یعنی جیسے اندھا آدمی ہو جاتا ہے، روشنی دیکھ کر کے بھی اندھا ہو جاتا ہے، وہی ان لوگوں کی مثال ہے. یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ روشنی ہو جائے تاکہ ہم دیکھیں، اور یہاں روشنی ملنے کے بعد بھی جان بوجھ کر کے یہ لوگ اندھے ہو گئے، جان بوجھ کر کے روشنی کے ساتھ کھلواڑ کر دیا، اپنی خود کی روشنی کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. تو یہ اس کا مفہوم ہے جو آپ کو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 18 میں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون. اب ان کی مثال کیا ہے؟ یہ بہرے ہیں. کس چیز سے بہرے ہیں؟ سمن مطلب ہوتا ہے بہرے ہونا. کس چیز سے بہرے ہیں؟ اس چیز سے بہرے ہیں کہ ان کو حق سنائی نہیں دے رہا ہے. بکمن، گونگے ہیں. کیسے گونگے ہیں؟ کہ حق ان کو معلوم ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن انا پرستی کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے وہ حق کو بول ہی نہیں رہے ہیں. ہاں، گونگے ہیں. عمیون، اندھے ہیں. اندھے، عمیون مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندھا ہونا. اندھے ہیں مطلب اپنی آنکھ سے بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے، لیکن جیسے اندھے لوگوں کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، ویسے ان لوگوں کا بیہیو ہے، ویسے ان لوگوں کا طرز عمل ہے کہ سب کچھ دیکھ کے بھی جیسے بالکل اندھے بہرے گونگے. فہم لا یرجعون، فہم پس وہ لوگ، فا مطلب پس، ہم مطلب وہ لوگ، لا مطلب نہیں، یرجعون مطلب اصل میں رجع، یرجعو مطلب ہوتا ہے لوٹنا. وہ لوگ نہیں لوٹتے، مطلب وہ لوگ حق کی طرف واپس نہیں آتے، یہ مطلب ہو گیا. پس یہ لوگ حق کی طرف واپس نہیں آتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ لوگ واپس نہیں لوٹتے، حق کی طرف نہیں آتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے او مطلب ہوتا ہے یا. او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا. جیسے انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں، انگلش میں ہم لوگ بولتے ہیں اور، ایسے ہے نا، اور مطلب یا ایسے، یا ہندی میں لکھ دیا یا، تو یہی چیز ہے یہ. او یا پھر ایسا معاملہ ہے، یعنی ایک مثال تو اللہ تعالیٰ نے دے دی اوپر کہ ان لوگوں کی مثال مشرکین، کفار، منافقین، ان لوگوں کی ایک مثال تو یہ ہے جو ہم نے بتا دیا. دوسری مثال اللہ تعالیٰ ایک اور دے رہا ہے، یا پھر ان لوگوں کی مثال ایسی ہے. او کیسی مثال ہے؟ کسیب، یہاں پر بھی دیکھیے کاف زبر کا ایک الگ ورڈ ہے، اور سیب یہ الگ ورڈ ہے. یہاں دو زیر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ کاف جو ہے حرف جر میں آتا ہے، اور حرف جر جب آتا ہے تو اس کے بعد والے لفظ کو مجرور کر دیا جاتا ہے. کسیبن، یا کسیبن کا مطلب جیسے کہ، سیب مطلب ہوتا ہے زوردار بارش، آسمان سے جو ہوتی ہے اسے زوردار بارش. یا تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش، من السماء، آسمان سے، جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو، اور اس بارش میں کیا ہے؟ فیہ، اس میں، ظلمات ورعد وبرق. الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو ظلمات ورعد وبرق بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ملائیں گے تو یہ جب ملاتے ہیں تبھی تشدید کا یوز ہوتا ہے، نہیں ملانے پر تشدید کا یوز نہیں ہوتا ہے. تو یا تو ان کی مثال زوردار بارش کی جیسی ہے جو آسمان سے، من السما، من مطلب سے، سما مطلب آسمان، آسمان سے، فی، اس میں ظلمات ورعد وبرق، اندھیرا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بارش اگر دن میں بھی ہوتی ہے تو بہت حد تک اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات میں اگر ہو تو بہت اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ سب پورا بادل آ جاتا ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب ڈھک جاتے ہیں بادل کی وجہ سے. ورعد، رعد مطلب ہوتا ہے کڑک، گرج، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ گرجتا ہے بادل. وبرق، و مطلب اور گرج،
یعنی کہ یہ گرج جیسے میں بتایا کہ کڑک کڑک و برق اور بجلی، برقن مطلب ہوتا ہے بجلی، ٹھیک ہے، اس میں اندھیرا اور گرج ہے، کڑک ہے اور بجلی ہے. اور ہوتا کیا ہے، یجعلون، یہ لوگ کر لیتے ہیں. جعلہ مطلب ہوتا ہے بنانا، لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ کر لیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں. کیا ڈال دیتے ہیں؟ اصابعہم. اصابعہم کیا ہے یہ اصابعہم؟ اصل میں دیکھیے یہ اصابع، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ ورڈ ہے اور ہم جو ہے یہ ایک الگ ورڈ. اصابع یہ انگلیوں کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو جسے آپ شہادت کی انگلی کہتے ہیں اس انگلی کو کہتے ہیں. کہ شہادت کی انگلیوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فی آذانہم، فی مطلب میں، آذان مطلب کانوں، ہم مطلب اپنے اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ جیسے ہی سنتے ہیں کڑک بجلی گرج تو اتنی تیز سے کبھی کبھی بجلی چمکتی ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں، اور اتنی اس کے اندر جو ہے کڑک ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے کہ انسان اپنے کانوں میں انگلی ڈالے. یجعلون اصابعہم، یہ لوگ بنا دیتے ہیں یا ڈال دیتے ہیں اپنی اپنی انگلیوں کو فی آذانہم، اپنے کانوں میں. من الصواعق حذر الموت، من مطلب سے صواعق یہ جمع ہے، مطلب جو کڑک ہوتی ہے، کڑاکوں سے، کڑاکوں سے، یعنی اتنا ڈر ہوتا ہے کڑاکوں سے، اس کی وجہ سے جو کھڑ 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 گرجتا ہے اس کی وجہ سے. حذر الموت، حذرہ مطلب ہوتا ہے بچنا، الموت مطلب موت سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اصل میں حذرہ یہ ڈر کے معنی میں بھی ہے. حذر الموت جیسا کہ یہاں پہ آپ اردو میں بھی نیچے دیکھ سکتے ہیں، بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو کان کے اندر ڈال دیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اور اللہ محیط مطلب گھیرنے والا، بالکافرین کافروں کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیر لے گا، گھیرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 20ویں آیت بھی دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو دوسری کتاب کی طرف لے کے چلیں گے اور سمجھائیں گے اس کے معنی کو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے یکاد البرق، قریب ہے، یکاد مطلب قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان لوگوں کی نگاہوں کو، ان لوگوں کی آنکھ کی روشنی کو. کلما جب بھی، کلما مطلب جب بھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان لوگوں کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فی ہی اس میں، یعنی جیسے ہی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے پھرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب، و مطلب اور، اذا مطلب جب، یہ یاد رکھیے اذا کا مطلب جب ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا مطلب یہی آتا ہے. وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر دیتی، یعنی کہ وہ روشنی جو ہے بجلی کی وجہ سے جب بجلی بند ہوتی ہے روشنی ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، علیہم ان لوگوں پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر، وہ مطلب اور، لو مطلب اگر، اور اگر، شاء چاہے، اللہ اللہ اور اگر اللہ چاہے، کیا چاہے اللہ تبارک و تعالی، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. لَذَهَبَ لا مطلب البتہ، ذہب مطلب وہ لے جائے، ٹھیک ہے، بِسَمْعِهِمْ ان لوگوں کے کان کو. آذان، ابھی ایک لفظ آیا تھا نا آذان، اس کو سننے کی طاقت کو آذان کہتے ہیں، اور کان کو بھی آذان کہہ دیتے ہیں. اصل میں اذن ہے، ٹھیک ہے، اذن مطلب ایک کان، اور آذان مطلب بہت سارے کان. اور سم جو ہے یہ بھی کان کے معنی میں ہے، سماعت، سننے کی طاقت. اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو البتہ وہ لے جائے یا چھین لے، بسمعہم ان لوگوں کے کان کو، وابصارہم اور ان لوگوں کی آنکھوں کو. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے مطلب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کر سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آیت نمبر 19 اور اسی طریقے سے آیت نمبر 20، یہ پوری سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایک تفسیر کی طرف لے کر چل رہا ہوں. یہ دونوں آیت کو بیان کرنے کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے دیکھیے جو بات کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہم لوگوں کو غور کرنے کی ہے، ذرا دیکھیے گا. کہتے ہیں یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی اس کے پہلے جو ایک مثال دی گئی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، وہ ایک منافقین کی ایک گروہ تھا ان کا.
اور یہ دوسرا گروہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے یہ منافقین کہ ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ ریب و شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نہیں یار سچ ہے، اسلام کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں بالکل سچ ہیں، اور کبھی کبھی شک شبہ ہو جاتا ہے ان کو، یعنی دل کے اندر شک پیدا کر لیتے ہیں. پس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح ہیں. یعنی ان کے دل جو شک وغیرہ جب آتا ہے ان لوگوں کو کہ پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے اور غلط ہی ہوگا، ایسا کیسے ہو جائے، جب اس طرح کی بات وہ سوچتے ہیں تو یہ معاملہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں یعنی شک کفر نفاق میں اترتی ہے. یعنی یہ بارش کب آتی ہے؟ جب ان کو شک رہتا ہے یا کفر میں پڑے رہتے ہیں یا نفاق، یعنی دل میں کچھ زبان کچھ اس طرح کی حالت میں یہ بارش آتی ہے. گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں. لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا. مطلب جو عذاب ہے وہ عذاب ملے گا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہیے کتنا بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کان میں اپنے انگلی ڈالیں یا کچھ بھی کریں، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے. کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں. جب ان کو حق دکھائی دیتا ہے تو تھوڑا سا اس کی طرف متاثر ہوتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیرانوں سرگردان کھڑے ہو جاتے ہیں. تو منافقین کا یہ جو گروپ ہے وہ ہمیشہ حق سے دور رہتا ہے، ہمیشہ شک شبہ میں پڑا رہتا ہے. یہ منافقین یعنی ہمیشہ تذبذب کے یہ لوگ شکار رہتے ہیں. یہی بات یہاں پر آخری میں کہی جا رہی ہے. اور ایک بات اور جو کہی گئی وہ یہ کہ اس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لے. جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ سلب کر لے. اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب پر مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اس سے بے خوف انسان کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، مواخذہ وغیرہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کرے گا، اس سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اتنی چیزیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی دوسری کتاب کے حوالے سے. اب آئیے واپس چلتے ہیں. اب اس کے بعد آگے کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی. رب مطلب رب، کم مطلب تم لوگوں کے رب یعنی اللہ تعالیٰ. تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو. کم کا مطلب تم لوگ بھی ہوتا ہے اور اپنے بھی ہوتا ہے. جیسے اپنی اپنی کتاب اٹھائیے، تم لوگ اپنی اپنی کتاب اٹھاؤ، تو اس میں جو پروناؤن آئے گا ایک ہی جیسا آئے گا نا. تو ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی. الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تم لوگوں کو، جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا. والذین، من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا. من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، کم مطلب تم لوگوں سے پہلے. مطلب کیا ہو گیا؟ تم لوگوں سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، اس کی عبادت کرو. لعلکم، تاکہ تم لوگ. لعل مطلب ہوتا ہے تاکہ، لعل کا اور بھی معنی ہوتا ہے. ایک معنی یہ ہے جو ہم نے بتایا تاکہ، کم مطلب تاکہ تم لوگ تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور اللہ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ. دونوں معنی ہے، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرمایا الذی، جس نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کون ہے، کیوں تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. الذی، وہ جس نے، جعل لکم، بنایا تم لوگوں کے لیے یا تمہارے لیے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش یعنی ہموار کر دیا رہنے کے لیے. والسماء، اور آسمان کو بنایا. کیسا بنایا؟ بناء، چھت. آسمان کو کیسا بنایا؟ چھت بنایا. وانزل، اور اس نے اتارا، من السماء، آسمان سے،
ما ان پانی، فاخرجا، فا مطلب پس، اخرجا مطلب نکالا، پس نکالا، کس نے نکالا؟ اللہ نے. یہاں ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو گردان وغیرہ لوگ جانتے ہیں عربی فعل ان کو پتا ہے. فاخرجا پس اس نے نکالا، نہیں اللہ تعالیٰ نے نکالا، بھی اس کے ساتھ یا اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ پانی کی وجہ سے، پانی کے ساتھ نکالا. من الثمرات، کیا نکالا؟ پھلوں سے. رزق لکم، رزق تم لوگ، لکم مطلب تم لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے رزق نکالا. ٹھیک ہے، تو یہ پوری آیت کیسے سیٹ ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا پوری آیت کا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تم لوگوں کے لیے بنایا زمین کو فرش، اور آسمان کو بنایا چھت، یعنی کہ اوپر چھت ڈال دیا. اب دیکھیے آسمان کی چھت کیسی ہے، کبھی نیچے گرتی نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ اس نے ایسا آسمان بنایا کہ جو کبھی گرتی نہیں ہے. وانزل، اور اس نے اتارا آسمان سے، ماء پانی، فاخرجا پھر اس نے نکالا، کیا نکالا؟ بھی اس کے ساتھ یا اس کی وجہ سے، اس سے یعنی پانی کے بیس پر، پانی کی وجہ سے کیا نکالا؟ رزقن، رزق نکالا. لیکن رزق بھی کس سے نکالا؟ من الثمرات، پھلوں کے ذریعے سے. مطلب اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے پھل نکالا، اور وہ پھل تمہارا رزق ہے. اب پھل سے مراد خالی عام امرود نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر طرح کا اناج، ہر طرح کی چیزیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں سب اس میں آتا ہے. لکم، تم لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، یا اندادا وانتم تعلمون. فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، پس نہیں یا پس مت. تجعلوا تم لوگ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن بہت سارے معبود، شریک. تم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جو شریک بناتے ہو، معبود بناتے ہو، وہ مت بناؤ، شرک مت کرو. اللہ کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو تم لوگ پوجتے ہو، جن لوگوں کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. وَأَنْتُمْ، اور حال یہ ہے کہ تم لوگ تعلمون، جانتے ہو. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تعلمون، یعنی یہ چیزیں تم لوگ جانتے ہو. وَأَنْتُمْ تعلمون، اور یہ سب چیز تم لوگ جانتے ہو، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن تم لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا. وا مطلب اور، ان مطلب اگر، اور اگر، تم لوگ ہو، فی ریب شک میں، اور اگر تم لوگ ہو شک میں، جیسے منافقین شک میں ہے، ویسے ہی اگر تم لوگ بھی شک میں ہو، تو کس چیز کے شک میں ہو؟ مما، اس چیز سے جو کچھ بھی، نزلنا ہم نے نازل کیا، علی مطلب پر، عبدنا اپنے بندے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. بندے سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، تو بندے کا انکار ہم نہیں کر سکتے. بندے بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب ہیں. اس کا خیال ہمیں کرنا ہے. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا، پس لے آؤ. فا مطلب پس، اور یہ جو ہے فعل امر بیچ میں ہے، تو فا سے جوڑنے کے بعد ایسے ہو گیا فَأْتُوا، پس لے آؤ، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کوئی صورت، پس لے آؤ کوئی صورت. صورت مطلب جیسے سورہ ہے، سورہ بقرہ، اور اسی طرح سے سورہ آل عمران، کوئی سورہ بنا کے لے آؤ. مِن مِّثْلِهِ، اس کی مثال کی، اس کے جیسی، یعنی جیسی سورہ ہم نازل کی ہیں. تو اس طرح کی کوئی ایک سورہ تو چھوڑیے، ایک آیت کوئی نہیں بنا پائے. قرآن میں 3 طریقے سے یہ بات کہی گئی. ایک جگہ کہا گیا جیسے یہاں پہ سورہ لے آؤ، ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جاؤ اور جا کر کے 10 آیت لے آؤ، اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ایک ہی آیت لے آؤ. اور کسی بھی چیز سے انسان، یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جیسی آیت بنائی ہے ایسی ایک بھی آیت کوئی نہیں بنا سکتا. عربی بنانا الگ ہے، آیت بنانا الگ ہے. سمجھے؟ عربی میں اگر آپ کو ایک لائن لکھ دیں گے تو وہ آیت نہیں ہو جائے گی. آیت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مٹھاس رکھی ہو، ایسا جملہ جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سمجھایا ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ الگ علم ہے کہ قرآن
کی جو علم ہے وہ کتنا بہترین علم ہے وہ آپ کو دوسری کتابوں میں ملے گا. فصاحت، بلاغت، یہ سب کتابیں ہیں، جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے قرآن کو کیوں قرآن کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے. تو اس کے لیے الگ سے آپ کو تھوڑا بہت پڑھنا پڑے گا کتابوں کو. فصاحت بلاغت یعنی بلاغت قرآن، ٹھیک ہے، یا فصاحت کلام یا فصاحت کلام اللہ، اس طرح سے کچھ سرچ کریں گے آپ کو گوگل پہ تو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی. کہا ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے اپنے گواہوں کو، یعنی اپنے اپنے ساتھیوں کو، جو تمہارے ساتھی ہیں، جو تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، ان کو بلا لو تم. من دون اللہ، اللہ کے سوا. تمہیں تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو تم اللہ کے سوا جس کو بلانا ہے سب کو بلا لو. ان کنتم، اگر تم لوگ ہو صادقین، سچے، اگر تم لوگ سچے ہو تو بلا لو اور بناؤ، لیکن تم لوگ ایک بھی آیت ایسی نہیں بنا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر لم تفعلوا نہیں کیا تم لوگوں نے، یعنی تم لوگ ایسا نہیں کر پائے. لم آتا ہے یہ نہ کے معنی میں ہے، یہ پاسٹ کے لیے لم آتا ہے، جیسے نیور ایک لفظ آتا ہے انگلش میں، اور لن کے معنی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے. لم تفعلوا، پس اگر نہیں کیا تم لوگوں نے، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں، تفعلوا تم لوگ کر پاؤ گے، اور ہرگز نہیں تم لوگ کر پاؤ گے. تو اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ فتقوا، فا مطلب پس، اتقوا مطلب ڈرو، النارا مطلب آگ سے، پس ڈرو آگ سے. التی کون سی آگ سے ڈرو؟ وہ آگ، التی جو، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ. وقود مطلب ہوتا ہے ایندھن، ہاں مطلب اس یہ آگ کی طرح، آگ کا یہ پروناؤن ہے، جس کا ایندھن، یعنی آگ کا ایندھن کیا ہے؟ الناس انسان، والحجارۃ اور پتھر، یعنی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن، فیول جو ہے انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے. کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. یہ اتنی آیت آج کے لیے رکھیے، 24 آیت تک. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.